آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ معلوم ہوا، یہ محفل ایک مرحومہ کی یادگار میں ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ میں نے موقع و محل کی مناسبت سے قرآن عظیم کی کچھ آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ میں بجائے کوئی باضابطہ لمبی پوری تقریر کرنے کے بجائے قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن سیکھیں اور دوسروں کو قرآن سکھائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے جو اسلامی عقیدے ہیں ان میں ایک بہت اہم اور ضروری عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہی موت دیتا ہے اور مارنے کے بعد پھر ہمیں زندہ فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب گل گئے، سڑ گئے، مر گئے، ڈوب گئے، مچھلیوں نے کھا لیا، جنگل میں شیر نے کھا لیا، جل گئے، مٹی میں گل گئے، پھر زندہ کیسے ہوں گے؟ یہ ان کا پاگل پن ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم خود زندہ ہوں گے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ زندہ کرے گا۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس عقیدے میں اگر کوئی شک کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن شریف میں سینکڑوں آیتوں میں اس کا ذکر ہے اور مثالیں دے دے کے سمجھایا گیا۔ ایک جگہ فرماتا ہے، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں، بادلوں کو لیے پھرتی ہیں۔ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ان بادلوں کو ہم سوکھی زمینوں کی طرف پھیر دیتے ہیں، مردہ زمینوں کی طرف پھیر دیتے ہیں، سوکھی زمینوں۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ان بادلوں کی بارش کے ذریعے ہم مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ مردہ زمین سے مراد ہے سوکھی زمین۔
یعنی جہاں دھولیں اڑ رہی تھیں، زمین چٹک رہی تھی، وہاں پر بارش کے ذریعے ہم ہریالیاں چھا دیتے ہیں۔ کذالک النشور، ایسے ہی نشر و قیامت کا معاملہ ہے کہ جس طرح بارش کے پانی کے ذریعے ہم سوکھی زمینوں کو ہرا کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہم سورہ اسرافیل کے ذریعے تمام انسانوں کو مار کے قیامت کے دن پھر زندہ فرما دیں گے۔ سمجھا؟ بہت جگہ ہے قرآن شریف میں، لیکن میں زیادہ بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، اپنا سب لوگ مسلمان ہیں، طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ایک مرتبہ سب لوگ پڑھو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اردو میں کہو، قوم ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ ہر تقدیر اچھی بری اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور میں ایمان لایا مرنے کے بعد اٹھنے پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اسی ایمان پہ قائم رکھے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ روزانہ دکھاتا ہی رہتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، بڑھاتا ہے، پھر ڈبا دیتا ہے، چاند کو گھٹاتا ہے، بڑھاتا ہے، پھر گھٹا دیتا ہے، ندیوں میں پانی لاتا ہے، پھر سکھا دیتا ہے، پیڑوں پہ بہار کے موسم میں پتے آتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر نئے پتے آ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس بات کی نشانیاں ہیں کہ جو اللہ پرانے پتے گرا کر کے نئے پتے لا سکتا ہے، جو اللہ سوکھی زمینوں میں سیلاب لا سکتا ہے، جو اللہ سورج کو ڈبا کر کے پھر نکال سکتا ہے، چاند کو گھٹا کے پھر بڑھا سکتا ہے، وہ انسان کو مار کے زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو جو آیتیں میں نے پڑھی تھی خطبے کے بعد، ان میں بھی یہی فرمایا گیا، فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بیکار چھوٹ جائے گا، مر گئے اور ختم، چھٹی، نہ حساب نہ کتاب؟ ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، حساب کتاب نہیں ہونا ہے۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا انسان کو یہ دھیان نہیں ہے کہ وہ کبھی ایک کودتی ہوئی مادہ منویہ کی شکل میں تھا، ایک پانی کی بوند تھا۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک پھٹک کر دیا، عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر اس کو درست کیا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر دیتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس مادہ منویہ کی بوند کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ ثم کان عَلَقَةً، پھر وہ وہی بوند ایک پھٹک بن جاتی ہے، فخلق، اس کو پیدا فرماتا ہے، فسوّا، پھر اس کو ٹھیک کرتا ہے، درست کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو باہر آتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان سب الگ ہو جاتے ہیں، اسی لوتھڑے کے اندر ہاتھ الگ ہوتے ہیں، پیر الگ نکلتے ہیں، آنکھیں الگ، ناک الگ، کان الگ، سر الگ، گردن الگ، پیٹھ الگ، پیٹ الگ، سینہ الگ، پیر الگ، پنڈلی الگ، تلوے الگ، پنجے الگ، انگلیاں الگ۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر ہی فرما دیتا ہے۔ جتنی قدرت والا ہے، وہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے، وہاں کوئی کارخانہ نہیں ہے، وہاں کوئی مشین لگی ہوئی نہیں ہے، یہ سارا کام خدا کی قدرت سے ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے۔
یہاں تک کہ بچہ جب باہر آتا ہے تو ہم یہ بھی پہچان لیتے ہیں کہ وہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، یہ کام بھی اندر ہی ہو جاتا ہے۔ تو اپنی شان کو گناتا ہے، اپنی قدرت کو شمار کراتا ہے۔ فَخَلَقَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو مادہ بنا دیتا ہے، کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی بنا دیتا ہے۔ سمجھے آپ؟ ایک بات مجھے یاد آئی، آج کل اپنے ماحول میں جو بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، بہت سی غلط باتیں جو اسلام کے خلاف رائج ہوئی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کل ہم لوگ بیٹیوں کی پیدائش پہ خوشی نہیں مناتے ہیں، اور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ اسلامی نظریے کے خلاف بات ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، بیٹیوں کو برا جاننا یہ غیر اسلامی رواج ہے، کافروں والی باتیں ہیں۔ بات کیس تو مسلمانوں میں ایسے سننے کو ملے، کسی عورت سے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو اس کو منحوس سمجھنے لگے، نظروں میں گرا لیا، اسے حقیر جان رہے ہیں۔ کس قدر ظلم و زیادتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ بیٹا دے تو بیٹی دے تو، ہاں اس میں یہ فرق مت کرو، بلکہ بیٹیوں کا خیال بیٹوں سے زیادہ رکھو۔ بعض لوگ تو بہت برا مانتے ہیں، بیٹی پیدا ہوئی ہے تو منہ اتر جاتا ہے ان کا، لگاتار بیٹیاں پیدا ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا تو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا سید عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ بیٹیوں سے ہی چلی۔ آپ کے بیٹے بچپن میں وصال فرما گئے، نسل بیٹیوں سے چلی۔ تو بیٹیوں سے نسل چلنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے بیٹوں کو اٹھا لیا، بیٹیوں کو باقی رکھ کر کے یہ ذہن دیا کہ دنیا میں کبھی محمد مصطفیٰ کے ماننے والے بیٹیوں کو برا نہ سمجھیں، اپنے محبوب کی نسل بیٹیوں سے چلا رہا۔ کبھی بھی اس کو برا مت ماننا۔ ایک انسان دنیا میں آیا، ہم لوگ اس کی بجائے خوشی کے غم منا رہے ہیں کہ بیٹی ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی۔ بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ ان کے بڑھاپے میں بیٹیوں میں ہی ٹھکانے لگے، بیٹوں نے جائیداد بانٹ لی اور دھکے دے کے نکال دیا۔ بیٹیاں محبت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹی سب کی محبت عطا فرمائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کو برا اتنا زیادہ خراب ماحول ہو گیا۔ ایک جگہ تو یہ سننے کو ملا کہ ایک بچی کو اس کے دادا دادی نے گلا دبا کے مار ڈالا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اخبار میں پڑھا تھا میں نے۔ یہ سب کفر و الحاد والی باتیں ہیں۔ بیٹیوں کا خیال رکھو۔ اچھا یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کو لوگ جو برا ماننے لگے، بیٹی پیدا ہونے پر افسوس کرنے لگے، اور بیٹیوں کا یہ تک سننے کو ملا کہ پتہ کر کے کہ پیٹ کے اندر بیٹا ہے کہ بیٹی، مشینوں کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں دوائیوں کے ذریعے سے اگر بیٹی ہے تو اس کو گلا کے نکال دیتے ہیں۔ ایسے کیس بھی ہوئے۔ بلکہ ان کیسز کے بڑھنے کی وجہ سے حکومت کو ایک قانون بنانا پڑا۔ ہاں یہ جسے کہتے ہیں ہندی میں یہ لنگ پریکشن، بیٹا بیٹی کی جانچ، یہ قانوناً جرم قرار دے دی گئی، کیونکہ یہ کیس بہت ہونے لگے تھے۔ تو حکومت نے بھی ادھر دھیان دیا اور یہ جرم ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب غیر اسلامی نظریات ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ بیٹا پیدا ہو تب بھی خوشی کرے اور بیٹی پیدا ہو تب بھی خوشی کرے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آج کل یہ لڑکیوں کی شادیوں میں جو خرچے بڑھے بہت، اس کا ہی بڑا دخل ہے اس میں۔ یہ بیٹیوں کو جو لوگ برا مان رہے ہیں یا بیٹی پیدا ہونے پر غم منا رہے ہیں یا بیٹی کو پیٹ میں دوا کے ذریعے سے گلا رہے ہیں، اس سب کا وبال اور عذاب ان لوگوں پر بھی ہوگا کہ جو لڑکے کی شادی میں ڈیمانڈیں کرتے ہیں اور لڑکی والوں کو لوٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں، انہیں مجبور کرتے ہیں، ان پہ
फरमाइशें करते हैं, ये लेंगे वो लेंगे, इतना लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे गाड़ी लेंगे, ऐसी कार लेंगे, ऐसा खाना लेंगे, नाश्ता ऐसा लेंगे, शादी से पहले ये होगा, ईदी ऐसी होगी, त्योहारी ऐसी आएगी, कपड़े लेंगे, सब घर को जेवर देना पड़ेगा। ये जितने ऐसे लोग हैं ये करने वाले, ये बेटियां जो पेट में गलाई गई हैं, या बेटी पैदा होने में अफसोस हो रहा है, इस सब का अजाब और बवाल इन डिमांड करने वालों पर होगा जिन्होंने माहौल को खराब किया। समझे? देखो मेरी बात मानो, मैं कोई मुकद्दर बन के नहीं आता हूँ, आप लोगों की मोहब्बत में आ जाता हूँ। देखो दुनिया की औकात को समझो कि जहेज सब रखा रह जाता है, ये सामान सब पुराने हो जाते हैं, ये सोफे सब लकड़ी बन के जल जाते हैं, कभी ये गाड़ियाँ कभी कबाड़खाने में पहुँच जाती हैं। लेकिन अगर तुमने किसी लड़की के साथ नेकी करी है, किसी गरीब की बेटी से निकाह कर लिया, किसी की बेटी में कोई कमी है उसको आपने निभा लिया, तो जो सवाब आपको मिलेगा वो कभी पुराना नहीं होगा, वो क़यामत के दिन देख कर आपको खुशी हासिल होगी। समझा? बहुत बुरा माहौल हो रहा है, बहुत लालची हो गए लोग। अभी मैंने एक केस ऐसा सुना है, एक लड़का, ठीक है, एक लड़का कुछ दिमागी परेशानी उसको थी, उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उससे बातें की, उसके हालात पता करे, बहुत सी बातें पूछ पाछ के डॉक्टर ने ये कहा कि 6 महीने के अंदर इस लड़के की शादी नहीं हुई तो ये पागल हो जाएगा। डॉक्टर ने समझ लिया। जब ये बात फैली, चर्चा हुआ, तो लड़के की एक खाला थी, उस खाला ने ये कहा कि मेरी लड़की से शादी कर लो, बेवा थी वो, गरीब थी, देने को कुछ नहीं था। जब डॉक्टर ये कह रहा है कि शादी नहीं हुई, 6 महीने में पागल हो जाएगा, तो मेरी बेटी से निकाह कर लो, मेरे पास देने को नहीं है। तो नहीं कर रहे हैं घर वाले, कह रहे हैं लौंडे के मतलब लौंडे का पागल होना गवारा है, मगर सादा निकाह करना गवारा नहीं है। इतने लालची हो गए, समझे आप? जबकि सादा निकाह अल्लाह के रसूल और सहाबा की सुन्नत है। थोड़ा बहुत लेना देना हो जाए तो कोई नाजायज तो नहीं है, लेकिन सादा निकाह करना सुन्नत है। उस सुन्नत को बुरा समझ रहे हैं, समझे? बल्कि अभी हमारी तरफ, हमारे यहाँ ऐसे 2 केस हुए हैं कि 2 लड़कों ने, बेचारों ने गरीब लड़कियों से शादी कर ली, रिश्तेदारों में ही, बरादरी भी रिश्तेदार भी, सादा निकाह कर लिया बगैर माँ बाप की मर्जी के। तो घर वालों ने उन लड़कों को घर से निकाल दिया। इसका मतलब तो ये लग रहा है मुझे कि लौंडे बिगड़े हुए नहीं है, बुड्ढे बिगड़े हुए हैं, समझे आप? तो आप गलत कह रहा हूँ मैं? हाँ, इनके दिमाग ज़्यादा खराब है। इन्हें बहुत चाहिए, क्योंकि ये मरने को बैठे, इन्हें कब्र में ले जाने को बहुत चाहिए। समझे? देखो जैसे आप माहौल बना के जाओगे, आग लगा के जाओगे तो आग लगेगी, अब बुझा के जाओगे तो बुझेगी। समझे? कुछ हिम्मत करो, खाली तकरीरों से, जलसों से, बयानात से, किताबों से क्या होना है? बल्कि मैं तो कहता हूँ खाली दाढ़ियों से, नमाजों से भी क्या होना है, जब तक कि दिल में रहम ना हो। बिल्कुल सही बात है। ये दाढ़ियाँ, नमाजें भी कभी कभी दिखावा होती हैं। असली मोमिन वो है कि सिर्फ अपने लिए न जिए बल्कि दूसरों के लिए जीना सीखे। समझे? हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं, मन नफ़्फ़सा कुर्बता मोमिनिन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबिल आखिरह। हुजूर फरमाते हैं कि जो किसी मोमिन की दुनिया की परेशानी दूर करेगा, अल्लाह उसकी आखिरत की परेशानी दूर फरमाएगा। समझे?
تو یہ دیکھو کہ تمہارے رشتہ داروں میں، تمہاری برادری میں، تمہارے محلے بستی میں کوئی آدمی ایسا تو نہیں ہے کہ لڑکیوں کی وجہ سے پریشان ہے؟ ہاں؟ بہت پریشان ہیں لوگ. مجھے تو جب پتہ چلتا ہے میرے پاس فون آتے ہیں دعا کرانے کے لیے. میں گنڈے تعویذ تو نہیں کرتا ہوں، نہ مجھے آتا ہے، دعائیں کر دیتا ہوں. تو میرے پاس فون آتے ہیں کوئی بیماریوں کی دعا کراتے ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کسی میں ہے، کوئی لڑکی والے بہت دعا کرا رہے ہیں آج کل کے. حضرت لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، لڑکیوں کے لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے 1 لاکھ روپے لڑکی دکھانے میں خرچ ہو گئے اور رشتہ نہیں ہوا. اب بتائیے آپ، ہم مسلمان ہیں، یہ لاکھ روپے کون خرچ کرا رہا ہے لڑکی دیکھنے کے بہانے؟ ہندو کرا رہے ہیں. بولو بھیا، ہم ہی تو کر رہے ہیں. کھا لیا، منع کر دیا. ایک صاحب کہہ رہے تھے ایک لڑکے والے کی رشتہ طے ہو گیا ہے، کہا کہ شادی کب کرو گے؟ تو کسی نے پوچھا کہ شادی آپ کے بیٹے کب ہوگی؟ تو بولے کہ ابھی کیسے کر لیں گے اتنی جلدی، پہلے خوب مال تو کاٹ لیں. ہاں، پہلے کھا لیں 1 سال تک خوب. تو کھانے لوٹنے کو لڑکی والی رہ گئے. لوٹنا تو غلط ہے اسلام میں ویسے بھی، مطلب جلدی کر لیں گے تو رشتہ ہو جائے گا تو پھر کیا ملے گا. اس لیے کبھی عیدی کے بہانے، کبھی تیوہاری کے بہانے، کبھی جوڑا پہنانے کے بہانے، کبھی شب برات کے حلوے کے بہانے، کبھی پوریوں کے بہانے اپنے خوب تیوہاریاں آنگی، مال کاٹے رہو، رشتہ کر کے پھانس لو، پھر مال کاٹے رہو. یہ مسلمان کر رہا ہے مسلمان کے ساتھ. یہ بے رحمی، یہ ظلم و زیادتی. کھا کر کیا ہوگا؟ یہ کھانا کیا ہے؟ یہ میں نے اندازہ لگایا ہے تم ایک مرحومہ کی یادگار میں بیٹھے ہو، یہ پوری دنیا کباڑ خانہ ہے. گھروں کو بنتے دیکھتے ہو، پھر پرانے بنے ہوئے گھروں کو کھنڈر بنتے دیکھو. کھنڈر نہیں دیکھے تم نے؟ بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں، نوابوں کی بلڈنگیں کھنڈر بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ بولو. انسان کبھی بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا آدمی دیکھتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے بچہ، پرایا بچہ بھی اچھا لگتا ہے. اب وہی انسان جب بوڑھا ہو کر کھٹیا میں پخانے پیشاب کرتا ہے تو گھر والوں تک کو برا لگنے لگتا ہے. دنیا کی اوقات اللہ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہے جوانی، کچھ نہیں ہے بچپنا. سمجھے آپ؟ بڑی بڑھیا چیزیں گھروں میں آتی ہیں، آدمی خوش ہوتا ہے ہمارے گھر میں یہ آیا وہ آیا. پھر کبھی کباڑ خانے میں جا کر کے دیکھو جو چیزیں کبھی گھروں میں آئی تھی، خوشی منائی گئی تھی، انہی پہ ہتھوڑے پڑ رہے ہیں. سمجھے؟ دنیا کے اوقات کو سمجھو، ان لینے دینے. کھانا کیا ہے؟ یہ کتنی بڑھیا کھانا کھا لو، شام کو کھاؤ اور سویرے تک کیا بن گیا وہ؟ ہاں، بدبو آ رہی ہے اس میں. اب دیکھا نہیں جائے گا. 4-6 گھنٹے پیٹ میں رہنے کے بعد جب نکلتا ہے، بڑھیا سے بڑھیا کھانا ہو، کیا ہوتا ہے وہ؟ بتانا پڑے گا مجھے کیا؟ ہاں، نجاست، گندگی ہو گئی. اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہاری سب دنیا جو ہے اس کی اوقات یہ ہے. اسی لیے اللہ والے جو ہوتے تھے، اللہ کے نیک اور محبوب بندے، وہ کبھی دنیا کو تھوڑا بہت برتتے تو تھے لیکن دنیا کو زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے. جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا پہن لیا، ایسا گھر مل گیا رہ لیے، ایسا وقت اپنا کاٹ لیا، دکھ سکھ میں خدا کا شکر کر لیا، روکھی سوکھی کھا کر کے بھی خدا کا شکر کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا. اور دنیا سے گئے تو ایسے گئے کہ فرشتوں نے ان کو لے کر کے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے گئے تھے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ قطیر احمد صاحب قبلہ. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے.
نہ جاگا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او سونے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ تو بات جو میں کہنے جا رہا تھا، اگر کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو اس زمانے میں تو اپنی رشتہ داریوں میں، برادری میں یہ دیکھو کہ کس کی لڑکی بیچارہ لڑکی کی وجہ سے پریشان ہے، دینے کو نہیں ہے، غریب ہے، یا لڑکی میں کوئی کمی ہے چھوٹی موٹی معمولی، اس کو نبھاؤ۔ برادری ہے، رشتہ داری، ویسے برادری چلتی ہے، کہیں جھگڑا ہو جائے تو یہ نہیں دیکھیں گے غلطی کس کی ہے، دیکھیں گے کہ اپنا آدمی کدھر ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ جدھر ہمارا آدمی، ہماری برادری کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے گھر کا رشتہ دار جدھر ہے ادھر ہی ہم چاہے غلطی پر ہو، برادری بات چلتا ہے۔ لیکن ایسے موقعوں کے اوپر جب رشتہ کرنے چلتے ہو تو کیوں بھول جاتے ہو؟ چلو برادری وادی رکھو، لڑائی جھگڑے میں دیکھتے ہو برادری، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ تمہاری برادری میں کون وہ ہے جس کو لڑکی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، اس کی لڑکی سے شادی کر کے اس کو چین کی نیند سلاؤ، اللہ تمہیں قبر میں چین کی نیند سلائے گا، جہیز سب رکھا رہ جائے گا، کھانے پینے سب گندگی بن جائے گی، اور نیکی جو کر لی وہ انشاءاللہ بات جائے، کسی کا دل لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ حالات دن بدن بہت بڑھ رہے ہیں، میرے پاس دعاؤں کے لیے فون آتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دن بدن بہت خراب حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں، سمجھا آپ؟ میں نے اس سلسلے میں کتاب بھی لکھ دی ایک، بیاہ شادی کے بڑھتے اخراجات، اس میں بہت تفصیل سے میں نے سمجھا دیا، لوگوں نے بڑی پسند بھی کی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، تو بات یہاں سے نکل آئی تھی کہ یہ جو بیٹیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور بیٹی پیدا ہونے پر جو لوگ افسوس کر رہے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کو مصیبت بنا دیا۔ جس بیٹی کو اللہ کے رسول نے رحمت کہا تھا اس کو ان شادیوں نے زحمت بنا دیا، سمجھا؟ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ اسی ماں کے پیٹ میں اس بچے کو، لوتھڑے کو، کسی کو لڑکا بنا دیتا ہے، کسی کو لڑکی بنا دیتا ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، جو یہ کر سکتا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ ایک پانی کی بوند کو پھٹک بنا کر، لوتھڑا بنا کر، اس میں ہاتھ پاؤں بنا کر، اس میں جان ڈال کے بیٹا بیٹی بنا کے ہمارے سامنے پیش فرما دیتا ہے، وہ پروردگار جو یہ کر سکتا ہے وہ مار کے زندہ بھی کر سکتا ہے، سمجھا؟ تو یہ عقیدہ اپنی جگہ طے ہے کہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ مرنے کے بعد ہم آپ سب کو زندہ ہونا ہے، سب کہو بے شک۔ اس پہ بے شک کہنا بھی اپنے ایمان کی گواہی ہے، اور جب زندہ ہونا ہے تو بھیا اس دنیا کی فکر کم کرو، اس کی فکر زیادہ کرو۔ یہاں تو یہ کٹ جائے گی، ایسی بھی کٹے گی، اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ آج کل زیادہ آدمی کا دھیان اسی پر ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہے وہ کر لوں، جیسے بھی ہو، یہ کر لوں وہ کر لوں، پیٹ ہی نہیں بھر رہا۔ حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِن مَالٍ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا لَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اگر 2 جنگل بھر کے مال عطا فرما دے، 2 جنگل بھر کے مال، تو لبتغا ثالثاً، تب بھی وہ صبر نہیں کرے گا، تیسرے کے چکر میں رہے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے احیاء العلوم میں، انہوں نے بڑا اچھا سمجھایا۔
کہ دنیا کی اوقات کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار عیسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی یہ کہتا تھا کہ مجھے سفر میں اپنے ساتھ رکھ لو۔ وہ منع کرتے تھے کہ تو سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ ان نے بہت ضد کی، انہوں نے ایک دن لے لیا کہ چل، 3 روٹی رکھ لی ساتھ میں، 3 روٹی ساتھ میں رکھ لی۔ راستے میں ایک جگہ بیٹھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ روٹیاں کھائیں، 2 کھائیں، 1 رہ گئی آگے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ روٹی اور اس ساتھی کو چھوڑ کے کہیں تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے ضرورت سے۔ لوٹ کے آئے تو وہ روٹی نہیں تھی۔ اس سے پوچھا روٹی کہاں؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں کہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تو ہی تھا، تیرے علاوہ کوئی اور تو یہاں پر نہ آیا نہ گیا، تو روٹی کہاں چلی گئی؟ تو بولا قسم خدائے وحدہ لا شریک کی مجھے پتہ نہیں کہاں ہے۔ جھوٹ بول گیا، کھائی خود تھی۔ بہت کہا انہوں نے، لیکن اس نے یہ قبولا نہیں کہ میں نے کھائی ہے۔ وہاں مٹی کے 3 ڈھیر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی شان، قدرت تینوں کے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونکا اللہ کا نام، وہ تینوں بن گئے سونے کے۔ 3 مٹی کے ڈھیر سونے کے ہو گئے۔ فرمایا کہ ان میں 1 ڈھیر تیرا، 1 میرا اور 1 اس کا جس نے وہ روٹی کھائی۔ سمجھا؟ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں۔ اب بولا قسم خدائے وحدہ لا شریک کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، وہ روٹی میں نہیں کھائی ہے۔ اب قبول گیا۔ انہوں نے کہا کہ 1 تیرا ڈھیر، 1 میرا، 1 اس کا جس نے وہ روٹی کھائی ہے۔ ہاں، لالچ میں آ کر قبول گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھ ہم پہلے ہی کہتے تھے ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے تو دیکھ تو جو ہے وہ پہلے خود ہی کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں کھائی ہے، اب تو خود ہی کہہ رہا ہے میں نے کھائی ہے۔ اب تجھے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے منہ سے تو خود ہی جھوٹا ہو گیا۔ ہمیں کوئی ڈھیر نہیں چاہیے، 3 ڈھیر تیرے، ہمارا ساتھ چھوڑ، ہم چلے۔ اب 3 ڈھیر رکھانے کے لیے جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ کہ دولت کی زیادتی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کو نہ چھوڑے چین نہ رکھے چین، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ رکھو تو رکھاؤ، چھوڑو تو دل گوارا نہیں کرتا، مارے جاتے ہیں لوگ پیسے کے چکر میں۔ کبھی کبھی جنگل میں پڑا ہوا ہے، 3 ڈھیر لیے سونے کے، جانے کو دل ہی نہیں کر رہا ہے، جنگل سے چھوڑ کے جاؤں گا۔ ادھر سے 2 آدمی آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے دیکھا کہ 3 ڈھیر سونے کے ہیں اور 1 آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو مار کے اور یہ تینوں پہ قبضہ کرو۔ اس نے بھانپ لیا، جب دیکھا جان جا رہی ہے تو دور سے ہی بولا کہ او بھائیو، 1 تم دونوں کا، 1 میرا۔ جب دیکھا جان جا رہی ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اب 3 آدمی ہو گئے، 3 ڈھیر ہو گئے سونے کے۔ اب پروگرام بنا کہ کھانا لینے جاؤ شہر کو۔ ایک آدمی کھانا لینے گیا شہر میں۔ اس نے جب وہ شہر میں گیا تو اس نے شیطان کے دل میں یہ بات شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایسا کر کہ کھانا خود کھا لے اور ان کے لیے کھانے میں زہر ملا لے۔ جب وہ کھا کے دونوں مر جائیں گے تو 3 ڈھیر تیرے ہو جائیں گے۔ ادھر ان دونوں نے یہ پروگرام بنایا جو رہ گئے تھے کہ ایسا کرو کہ جب یہ آئے تو اس سے قتل کرو، بجائے 1 کے 1.5 ہو جائے گا۔ یہ دولت کراتی ہے، روپیہ پیسہ۔ بھائیوں کو لڑتے دیکھا ہوگا تم نے، سگے بھائیوں کو۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ وہ کھانے میں زہر گھول رہا ہے، خود کھا لیا، زہر گھول لیا کھانے میں، اور یہ تلوار پہ دھار لگا رہے ہیں کہ آنے دو، 1.5 کے چکر میں ہے، وہ تینوں کے چکر میں ہے، سونا کرا رہا۔ اب یہ جب زہر گھول کر کے کھانا لے کر کے چلا
जैसे ही वहाँ पहुँचा उन्होंने आओ देखा ना ताओ तलवारों से हमला करके इसे कर दिए टुकड़े। उसके बाद तलवार से खून पोंछ के अब खाना जो था वो खाने के लिए बैठे। वो जहर मिला हुआ खाना खाया, खाते ही मर गए। क्या हुआ? मर तो गए, अब क्या हुआ? 3 लाशें जंगल में पड़ी थी, चील कौवे नोच रहे थे और 3 ढेर सोने के कह रहे थे ये दुनिया ना किसी की हुई है न कभी किसी की। इसको समझो। तो ये मौत अल्लाह ने इसीलिए रखी है कि दुनिया की औकात का पता चले कि दुनिया को जितनी हम अहमियत दे रहे हैं ये इतनी नहीं है। इसकी औकात समझो। वो जो बड़े बूढ़ों की कहावत चलती है ना कि थोड़ा कमावे अपने लिए, ज्यादा कमावे औरों के लिए, वो सही है बिल्कुल। इसकी औकात को, अहमियत को समझो कि इसकी हैसियत क्या है, ये क्या है। ये मौत इसीलिए अल्लाह ने रखी। बल्कि मैंने तो ये देखा अभी ये कोरोना की वबा जो चली है, इसमें सुनने को ये मिला है, रिपोर्टें ये आई हैं कि मालदार ज़्यादा मरे हैं, गरीब कम मरे। जो कोरोना वोरोना क्या है, ये साइंस तरक्की कर गई ना, बहुत जदीद टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, तो इंसान ये समझने लगा कि इंसान ही सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ने ऐसी बीमारी भेजी कि पूरी दुनिया हिल करके रह गई। अल्लाह ने ये दिखा दिया कि तुम सब कुछ नहीं हो बल्कि अल्लाह सब कुछ है। तुम्हारे चाहे तो कुछ नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा वो होगा। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खरे खरे, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज वाले, सहूलतों वाले, बड़ी बड़ी वसाइल वाले, जराए वाले, जिनके खुद अपने अस्पताल, खुद डॉक्टर, ऐसे ऐसे लोग मरे हैं। गरीब मरते हम समझ लेते कि इसके पल्ले में इलाज को पैसे नहीं थे, ऐसे ऐसे मरे हैं कि जिनके पूरे पूरे अस्पताल बड़े बड़े इक़्तिदार वाले, ताकत व कुव्वत वाले, हुकूमत वाले, दौलतों वाले मरे हैं। अल्लाह दिखा रहा है कि इंसान की ताकत की एक हद है, इससे आगे इंसान नहीं बढ़ेगा। अल्लाह के इंसान के चाहे तो कुछ नहीं होता है, जो खुदा चाहता है वह हुआ करता है। आंखों से देखो, देखो और आंखें खोलो, खाओ पियो, खुदा का शुक्र करो, समझे आप। और बेईमानी मत करो, गरीब रह लो मगर किसी की बेईमानी मत करो, सूद मत लो, रिश्वतें मत लो, हेरा फेरी मत करो, धोखे मत दो। देखो एक बात सुनो, एक होता है मौत को जानना मानना, एक होता है मौत को याद रखना। जानना मानना काफ़ी नहीं है, असली बात यह है कि मौत को याद रखो, हर वक्त ध्यान रहे, काम करते, धंधा करते, कारोबार करते, समझे आप, घर में, बाहर, यारों में, दोस्तों में, ब्याह शादी करते, हर वक्त ध्यान रहे, मौत को याद रखो कि हमें मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। हाँ, मालदार बन लो तो मरना है, गरीब बन लो तो मरना है, ईमानदारी से खाओ तो मरना है, अब बेईमानी करो तो। हाँ, याद रखो। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। मैं यही तकरीर है मेरी, मुझे तकरीर ज़्यादा नहीं करना है। अब वो थोड़े से मसले बताता हूँ मैयत के ताल्लुक़ से, वो और सुन लो। कुछ मैयत के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल हैं जिनके बारे में लोग गलत फहमी का शिकार हैं। 2-3 मसले सुन लो, मसले सुनना बहुत ज़रूरी है। हदीस शरीफ में आया है, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाहा, रात के थोड़े से हिस्से में दीन सीखना सिखाना रात भर की इबादत से बढ़ के है। 2-3 मसले सुन लो जल्दी जल्दी में, फिर सलाम पढ़ के फातिहा हो जाएगी, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। पहला मसला तो वही है मैयत के खाने वाला। तीजे 10वें 20वें 40वें वगैरह के मौके पर, मैयत के मौके पर अपने सुन्नी बरेलवी उलमा ने लिखा है कि दावत करके खाना खिलाना मोहल्ले बस्ती वालों को मना है, समझे। खाना नाजायज़ नहीं है, लेकिन दावतें करना, एहतमाम करना, इंतज़ाम करना वैसे तो जायज़ है। कोई फातिहा वगैरह हुई, आप कह दीजिए भाई खाना खा लो, कोई खा ले, लेकिन ये ब्याह शादी की तरह दावतें करना
اہتمام کرنا گاؤں میں تو اتنا ضروری کر دیا ہے کہ کٹے کا کھانا نام رکھا ہے اس کا، اور اتنا ضروری ہے کہ پورے گاؤں کھلانا پڑتا ہے، چاہے غریب آدمی ہو، کہتے جب کھایا تھا تو کھلاوے گا نہیں، یہ منع ہے۔ بریلی میں سنا میں نے ابھی ایک چلسمے کے موقع پر شادی حال میں چلسمے کا کھانا ہوا ہے، کارڈ بانٹے گئے ہیں شادی کی طرح چلسمے کے، سمجھے؟ چلو خیر کوئی کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑو، سیدھی بات یہ ہے کہ میت کے موقع پر باہر کے لوگ کھا لیں، چلو کوئی بات نہیں، رشتہ دار باہر کے ہوتے ہیں، اور گاؤں بستی کے لوگوں کو جہاں تک بچنا چاہیے۔ ویسے کوئی کھا لے تو ناجائز نہیں ہے، لیکن دعوتیں کرنا، اہتمام کرنا، انتظام کرنا بیاہ شادی کی طرح باقاعدہ، یہ سب منع۔ اور اس کو ختم کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دو، اپنی بستی میں میت کے کھانے مت کھایا کرو، میں بھی نہیں کھاتا ہوں، سمجھے آپ؟ غریب مسکین محتاج کھا لے، مدرسوں کے بچوں سے کھا لے، سمجھے نہیں؟ گاؤں بستی کے رشتہ دار محلے بستی کے لوگ نہیں کھانا چاہیے، کھانا بہتر نہیں ہے۔ ہاں بغیر دعوت کے ناجائز بھی نہیں ہے، کھا بھی سکتے ہیں، لیکن دعوتیں کرنا، اہتمام کرنا منع ہے۔ ایک مسئلہ بہت ضروری عدت والا ہے۔ عدت کے اندر عورتوں میں بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شوہر اگر مر جائے تو عورت کے اوپر 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے۔ عدت کا مطلب کیا ہے؟ عدت کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر کوئی نکاح کرنا چاہتی ہو تو نکاح عدت کے بعد میں ہوگا۔ عدت میں نکاح حرام ہے۔ ویسے کچھ جوان عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں ان کا نکاح ہو جائے اچھا رہتا ہے، نکاح کو برا مت مانا کرو، نکاح اللہ کی رحمت ہے، نکاح سے آدمی عورت برائی سے بچتے ہیں۔ آج کل کوئی نکاح کر لے اس کو برا مانتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو عدت کے بعد میں نکاح ہوگا۔ اور ایک مطلب یہ ہے عدت کا کہ عدت میں عورت کوئی سنگار والا کام نہ کرے، چمکیلے چٹکیلے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، چوڑی پہننا، زیور پہننا، سمجھے آپ، سب منع ہے۔ اگر نہانا ہے تو بغیر خوشبو کے صابن سے نہا سکتی ہے۔ سر میں تیل ڈالنا پڑے کھجلی وغیرہ کی وجہ سے تو کڑوا تیل ڈال سکتی، خوشبودار تیل ڈالنا منع ہے، سمجھے آپ۔ کنگھا کرنا منع ہے، کھجلی ہوتی ہے، جمعے ہوتے ہیں تو سیدھا کنگھا کر سکتی ہے، مانگ نہ نکالے۔ اور ایک مسئلہ عدت کا یہ ہے کہ عدت میں عورت گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس میں کچھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ گھر میں کہیں بھی رہ سکتی ہے، کوٹھے میں، آنگن میں، برانڈے میں، چھت پہ، کہیں بھی رہ سکتی ہے، کام بھی کر سکتی ہے، گھر سے باہر نہ نکلے بس۔ اب بعض جگہ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ انہیں گھر میں بھی کوٹھریوں بند کر دیتی ہیں، سمجھے؟ گرمیوں میں پردے ٹانگ دیے، کوٹھریاں بنا دی، لیٹرین بیتھ روم کو بھی جا رہی ہے تو کپڑوں میں ڈھک کے لے جا رہے ہیں، بچوں سے پردے کرا رہے ہیں، یہ سب زیادتی ہے۔ گھر میں کہیں بھی رہ سکتی ہے، سمجھے نہیں؟ گھر کے کام بھی کر سکتی ہے، جو عورتوں والے کام ہوتے ہیں کر سکتی ہے۔ اچھا، پردے کا عدت میں الگ سے کوئی قانون نہیں ہے، پردہ اسلام میں ویسے بھی ہے۔ اور پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے نہ آئے، سامنے آنا نہ آنا ضروری نہیں ہے۔ پردے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کے جسم پر کپڑے ایسے موٹے ہوں، اتنے کہ جسم کے رنگ نہ چمکے، اتنے ہلکے نہ ہوں جس سے رنگ چمکتا ہو، اور اتنے ڈھیلے ہوں کہ بدن کے ابھار نہ چمکے، اونچ نیچ محسوس نہ ہو، سر پہ دوپٹہ ٹھیک سے ڈھکا ہوا ہو، تو اس حال میں عورت غیر محرم کے سامنے آ سکتی ہے۔ کپڑے ڈھیلے ہوں، ابھار نہ چمکے، اتنے موٹے ہوں کہ رنگ نہ چمکے، دوپٹہ صحیح سے پڑا ہو سر پر، تو غیر محرم کے سامنے آ سکتی ہے، پردہ ہو گیا۔ یہ بند رہنا، بالکل سامنے آنا نہ آنا، یہ تقوی پرہیزگاریاں تو ہیں، لیکن یہ شرعاً لازم ضروری نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں عورتیں
مسجد میں بھی آتی تھیں، کام بھی کرتی تھیں. ایک مرتبہ تو حضور سے ایک بیوی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، حدیث شریف میں ہے. تو انہوں نے غریب تھیں، ایک کھجور کا باغ تھا، اس کی دیکھ بھال کو جانا پڑتا تھا. حضور نے فرمایا ان سے کہ تم دن میں چلی جایا کرو. نوکر رکھنے کا موقع نہیں تھا، باغ کی دیکھ بھال کرنا تھی، بچے چھوٹے تھے. حضور نے عدت میں مجبوری میں ان کو باغ میں جانے کی اجازت دی کہ دن میں جایا کرو، شام کو آ جایا کرو. سمجھے آپ؟ کیونکہ اپنے اسلام میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ مجبوری کے مسئلے الگ ہیں. ابھی نماز ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، اب بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، ہے کہ نہیں؟ پانی اگر نہ ملے تیمم کر لو. زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پٹی کھولنے میں پریشانی، اوپر سے مسح کر لو. سمجھے؟ وضو میں غسل میں مسح کر لو، مت دھو، اندر پانی مت پہنچاؤ. بہت مسئلے ہیں ایسے کہ مجبوری میں رعایتیں دی گئی ہیں. بلکہ میں نے کتاب اس سلسلے میں بھی لکھی ہے، دین کی بنیاد آسانی پر. اس میں نے یہی دکھایا ہے کہ عام حالات کے مسئلے کیا ہیں اور مجبوری کے مسئلے کیا ہیں. روزے کے بارے میں تو قرآن شریف میں ہے. قرآن شریف میں روزہ فرض بھی کیا گیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم پر پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں جو لوگ بیمار ہوں یا سفر میں ہوں وہ روزہ قضا کر لیں اور اتنی گنتی آگے پوری کر لیں. زیادہ بیمار یا سفر شرعی روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو مصیبت بنا کے نہیں بھیجا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. قرآن میں فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. قضا کر لے روزے. بلکہ آگے یہیں پہ انہی آیتوں میں آگے یہ بھی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ہے نہیں؟ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، مطلب آگے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے کہ قضا کریں گے، قضا وہی تو کرے گا صحیح ہوگا. اب ایسا بوڑھا آدمی کہ اس کے اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے جو قضا کرے گا، تو فدیتن طعام مسکین، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دونوں ٹائم کا کھانا کھلا دے. روزہ قضا کر لے اور ایک مسکین کو دونوں ٹائم کا کھانا دے دے یا کھلا دے. دینا ہے تو اتنا ہی دیا جائے گا جتنا وہ ہوتا ہے صدقہ فطر نکلتا ہے، وہ ایک خوراک مانی جاتی ہے دونوں ٹائم کی، اتنا دے دے ایک مسکین کو. ایسا بوڑھا آدمی کے روزہ صحیح ہونے کی امید ہی نہیں ہے قضا کرے گا. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اور اگر اتنا غریب بھی ہے کہ دینے کو فدیہ بھی نہیں ہے تو روزہ معاف. تین شرطوں کے ساتھ ہے، مگر ایسا نہیں ہے تم کہیں کہہ دو مولانا تفسیر آئی روزے معاف کر گئے. ہاں سمجھ رہی ہو بات کو؟ سمجھ رہے ہو؟ پہلے تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اتنا بیمار ہو کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی یا خطرہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا بوڑھا ہے کہ آگے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے کہ قضا کرے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس دینے کو فدیہ بھی نہیں ہے. یہ تین باتیں پائی جائیں تو روزہ معاف ہے. ہاں ویسے میری کتاب جو لکھی ہے میں نے دین کی بنیاد آسانی پر، اس میں بہت باتیں لکھ دی ہیں میں نے. لاک ڈاؤن میں لکھی تھی 5 سال. لاک ڈاؤن میں کچھ مسئلے چل رہے تھے بڑے کر رہے. ادھر پولیس کر رہی تھی پریشان، اور کچھ مولوی کر رہے تھے پریشان کہ نماز ایسے نہیں ہوگی اور ویسے نہیں ہوگی، جمعہ ایسے نہیں ہوگا اور ویسے نہیں ہوگا. بڑے کر رہے مسئلے، کچھ صحیح لکھ رہے تھے، موبائل میں آ رہا تھا، اور کچھ بہت پریشان کر رہے تھے پبلک کو.
تو میں نے دکھایا کہ مجبوری کے احکام الگ ہیں. کتاب لکھ دی میں نے اللہ کرم سمجھے. ہاں دین کی بنیاد آسانی پر. کتابیں رہتی ہیں گاڑی میں لے لینا. اور ایک کتاب میں نے آپ کی لکھی ہے مسائل میت, وہ تو ضرور لے لینا تمہیں آج. مسائل میت, ہاں چھوٹی سی ہے, بڑے بڑے مسئلے جو ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی کتابوں میں بہت زیادہ ہیں, پبلک کا آدمی الجھتا ہے. تو میں نے جو ضروری مسئلے ہیں میت کے نہلانے کے, دھلانے کے, جنازے کی نماز کے, کفن پہنانے کے, وہ ضروری مسئلے, اور جو وہ والے باتیں ہیں جو غلط رائج ہو گئی ہیں, خلاف شرع ہیں, مسلک کے خلاف ہیں, وہ کچھ دیا ہے, کتاب کچھ لکھا ہے, ان کو بھی جمع کر دیا ہے میں نے. کل ملا کر کے بات چل رہی تھی عدت کی. عدت میں عورتوں پر ظلم نہ کیا جائے, بس گھر میں رہے, اور زیادہ مجبوری ہو تو مولویوں سے پوچھ کر گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں, اور گھر میں کہیں بھی رہ سکتی ہے, گھر کام دھام بھی کر سکتی ہے. پردے کی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. پردہ جو ہے وہ پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل اس کو جیل بنا دو, جیل کر دو. پردے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے ڈھیلے ہوں, موٹے ہوں, سر وغیرہ ڈھکا ہوا ہو. اس حال میں گھر میں غیروں کے سامنے بھی آ سکتی ہے. سمجھا؟ ضروری کاموں سے بھی نکل سکتی ہے, بے ضرورت نہیں نکلنا چاہیے. ہاں ایک مسئلہ تیجے کے چنوں کا ہے. تیجے کے چنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث ملتی ہے, حضور نے فرمایا کہ 70,000 مرتبہ کلمہ کسی کو پڑھ کے بخشا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. پڑھنے والے کی بھی, جس کو بخشے گا اس کی بھی. 70,000 کی حدیث ہے. 70,000 کلمے کیسے پڑھے جاتے؟ یہ بڑے بوڑھوں نے, بزرگوں نے ترکیب نکالی کہ چنے تول لیے انہوں نے. وہ بیٹھے 12.5 سیر, 70,000 کے چنے بیٹھے 12.5 سیر, پکی تول کا سیر جو ہوتا ہے. اب اس کا کلو بناؤ تو کلو سیر سے کچھ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, ایک آدھ چھٹانک فرق ہوگا. 13 کلو کر لو, 15 کر لو, 15-16 کلو میں چنا بڑا بھی ہوگا تب بھی پورا سیم ہو جائے. دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. 15-16 کلو میں آرام سے پورا سیم ہوگا, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں کہیں 32 کلو خریدوا دیتی ہیں, 50 کلو خریدوا دیتی ہیں, پھر کہتے ہیں دہراؤ. کیا ضرورت ہے کام بڑھانے کی؟ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ مولوی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں, کہہ رہے تھے کہ وہ زیادہ حرج کیا ہے. تو میں نے کہا زیادہ حرج تو نہیں, ثواب زیادہ ملے گا, مگر بات یہ ہے کہ وہ مولانا سے یہ کہو کہ تم اکیلے دہراؤ بیٹھ کے, تو پتہ چلے گا زیادہ حرج ہے کہ نہیں ہے. نہیں, جب 70,000 کی حدیث ہے اور 12.5 سیر بریلی سے کتاب نکلی ہے, فتاوی مرکزی
دور کرنے کا نام ہے. اگر آدمی بیمار پڑے ہوئے تو پڑھنے کو سنائی نہیں لگتا. جو سنے اس کو سناؤ, زبردستی مت سناؤ. میں نے کتاب اس بارے میں بھی لکھ دی ہے, یہ کتاب پڑھا کرو. تقریر تو میں کر جاؤں مجبوری کو, میرا دل نہیں چاہتا تقریر کرنا, سمجھے نہیں. کتاب پڑھو میری, یہ کتاب لارڈ بودا میں بھی لکھی ہے.
آپ کو کیا حل جانے میں اس کا؟ کیا پتہ کہ کیا ضرورت ہے؟ یا میں صاف بات بتاؤں گا آپ کے سامنے. ہاں اب چلے آتے ہیں ہمارے یہاں بھی. میں چلے آتے ہیں. آپ کا کیا حل جانا تھا؟ آپ مانگتے ہیں دعا؟ آپ کو منع کرتا ہے کوئی دعا مانگنے کو؟ تو پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں فاتحہ پڑھنا جانا چاہیے تھا جو رہتے ہیں. میں ایک بات سن لو آپ, میں بحث نہیں کرتا. بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ دعا اگر کوئی فاتحہ پڑھتا ہے, یہ بھی کتاب میں لکھا ہے, کتاب میں ہے یہ سب مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد اگر کوئی آنا چاہے تو اہل میت سے اجازت لے لے نماز پڑھ کے, اور دفن کے بعد میں بغیر اجازت آنا جائز ہے. کام سب ہو گئے. ہاں دعا مانگنے کا کوئی ہر ٹائم مانگ سکتے ہیں, گھر پہ بھی ہو سکتی ہے, اکیلے بھی ہو سکتی ہے, بعد میں بھی ہو سکتی ہے, روز ہو سکتی ہے. ڈیلی پڑھو دعا, روز جاؤ, کون منع کر رہا ہے؟ کوئی مانگتے ہیں تو مانگنے دو, اور کوئی جاتے ہیں تو جانے دو. کسے کیا بولے؟ نہ دعا مانگنا ناجائز, اور دفن کے بعد میں نہ لوٹ آنا بھی ناجائز نہیں. یہی مسئلہ پوچھ لینا آپ, سمجھے آپ؟ دین کو مشکل نہ بناؤ, لوگوں کو بے ضرورت نہ روکو. کیا پتہ کیسے کیا پڑے, کیا پتہ کیسے کہاں جانا ہے. کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ رات ہو گئی, اسے کہیں جانا ہے موٹر سائیکل سے, آپ دعا مانگ رہے ہیں لمبی لمبی. سمجھے آپ؟ اکیلے مانگیے آپ جتنی مانگیں, کوئی مانگتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں چلو سلام پڑھو.